انگریز کے فیضان سے جدید مناظرین تیار ہو رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست جاہل، اجہل، ابو جہل، گستاخ صحابہ و آل بیت بدر منیر کا نام شامل ہے۔ یہ بدر منیر، اس کے مناظرے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے چیلنج کرتا ہے، کسی عالم حق کو اپنے پاس بلاتا ہے، میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کوئی اس کے گھر کا رخ کرتا ہے، اس کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے، آ رہا ہوتا ہے تو یہ آگے سے کلپ جاری کر دیتا ہے، اگر میرے گھر کی جانب آیا اور فلاں جگہ پہ آیا تو میں پولیس والے کو بلا لوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پہلے بھی اس نے کئی دفعہ ایسے کیا ہے۔ جب علامہ شعیب ملتانی صاحب اور علامہ عرفان توسوی صاحب اسی مسئلہ پر اسلام آباد میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آ رہے تھے، پہلے سے کہا کہ کوئی تیسری جگہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا کہ نہیں، میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، چونکہ اعتکاف میں ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلتا، تم میرے گھر میں آؤ۔ اب وہ تیار ہوئے، فوراً اس کا کلپ آیا، فوراً اس کی ریکارڈنگ ہمیں موصول ہوئی، پیغام موصول ہوا کہ اس نے کہا خبردار اگر میرے گھر کی جانب آنے کی کوشش کی تو پرانی FIR یاد دلاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ کئی دفعہ ایسے کر چکا ہے، پرانی FIR یاد دلاؤں گا۔ تم ہماری طرف آنے کی کوشش کرو گے، یہ نہ ہو کہ ہم اس پہلی FIR کے متعلق ہم مزید ان کو یاد دہانی کرائیں اور تم کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ اب علامہ شعیب ملتانی صاحب اور علامہ عرفان توسوی صاحب نے کہا کہ ہم تیرے گھر میں نہیں آتے، کوئی تیسری جگہ مقرر کر، چونکہ اپنے گھر کی جانب تو کہتا ہے کہ اگر آیا تو میں پولیس والے کو بلا لوں گا اور یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، جی میرے گھر کی جانب نہ۔ اب تیسری جگہ مقرر کر لیتے ہیں، اگر واقعتاً ہی تو حلالی ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے تو تیسری جگہ مقرر کرتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں۔ خیر اس نے کیا گفتگو کرنی تھی، جب دیکھا کہ میدان اب صاف ہو رہا ہے وہ واپس چلے گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد جناب والا اس نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جی میں جیت گیا، جی وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی ہر دفعہ یہ کرتا ہے۔ اب جو ملا عبدالحمید خانیواری سے مناظرہ ہونا تھا ملتان میں، رات کو اس نے کلپ جاری کرنے شروع کر دی، یہ کہتا ہے کہ میں ملتان جا رہا ہوں، صبح ہماری فتح ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب کبیر والا کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہ سابقہ اپنا جو طریقہ کار اس کا ہے وہ یہی کرتا ہے، کہتا ہے جی ہم جا رہے ہیں، میں اور بہت سارے طریق لبیک والے آ رہے ہیں اور عبدالحمید خانیواری کا ہم استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور ان کے رفقا ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں، خبردار اگر ایئرپورٹ کی جانب آئے تو پولیس والے آ جائیں گے۔ اور جس طرح سے یہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے ایئرپورٹ پہ آئیں گے اور ہم یہ کریں گے، تو پتر یہ تم جو بدماشی کر رہے ہو، پھر اگر پولیس آ گئی تو پھر یہ نہ کہنا کہ انہوں نے پولیس کو بلایا، ہم نہیں بلاتے۔ پولیس والے آ جائیں گے، پولیس آ جائے گی، پھر یہ نہ کہنا۔ یعنی کیا مطلب؟ اسی طرح دھمکیاں دے رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر نہیں آنا تم نے۔ اب مفتی فضل احمد چشتی صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے جو طریقہ کار بتایا تھا کہ میں ملتان آ رہا ہوں اور عبدالحمید خانیواری سے گفتگو ہوگی، یہ گفتگو عبدالحمید خانیواری سے ہونی ہے، چیلنج اس نے کیا ہے اور یہ گفتگو اس سے ہونی ہے۔ یہ بدر منیر یہ کیا ہے جی؟ اس کی علمی اوقات کیا ہے؟ نہ ہی اسے فقہ آتی ہے، اصول فقہ آتی ہے، منطق آتی ہے،
معنی بلاغت کسی ہر طرف سے کورا ہے۔ اس کی حقیقت فقط اتنی ہے، 3-4 لڑکے تھے، سکول کے 3-4 لڑکے تھے، وہ غیر مقلدیت کے خلاف کام کر رہے تھے اور اسماء الرجال پر نیٹ پر وہ سرچ کرتے تھے۔ یہ بھی 3-4 دن ان کے پاس بیٹھا ہے تو چند راویوں کے نام اس کو یاد ہو گئے، تو اس نے یہ سمجھا کہ میں مناظر بن بیٹھا ہوں، میں مناظر ہو گیا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی ان کی مہربانی ہے، نیٹ پر بھی یہ اسماء الرجال کے بارے میں چند راویوں کی تحقیق کرنا بھی اس کو انہوں نے بتایا، باقی نہ اس کے پاس کتابیں ہیں نہ اس کے پاس علم ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ حلالی ہے، اس کے اندر جرت ہے، آج 4 جنوری کو میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور 1 ہفتے کا موقع اسے دیتا ہوں، 11 جنوری تک تو فقط میرے سامنے آ کر عربی کا 1 صفحہ فقط عبارت پڑھ دے، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا۔ چلو یہ بات بھی بھاری ہے، مزید آسان کر دیتا ہوں۔ درس نظامی کے اندر فقہ کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی بالکل اول شروع میں، قدوری شریف، وہ قدوری شریف ہفتے کا موقع دے رہا ہوں تجھے، تو کسی عالم کے پاس اس کو پڑھ لے، یا خود مطالعہ خود تو خیر نہیں کر سکتا، کسی عالم کے پاس پڑھ لے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ 1 ہفتے کے بعد میرے سامنے بیٹھ، قدوری کے 10 مسئلے متن سے میں پوچھوں گا، اگر وہ 10 مسئلے قدوری کے متن سے تو نے حل کر دیے، قدوری کا متن تو نے سمجھا دیا، 10 مسئلوں میں سے فقط 1 بتا دیا، فتح میں تیرے نام لکھ دوں گا۔ یہ جاہل اجہل شخص ہے، بالکل دین سے کورا ہے، علم سے کورا ہے، اس کا مناظرے کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ بات عبدالحمید خانے والی سے ہو رہی تھی اور مناظرہ کرنا تھا اس اپنے باپ کو کیوں نہیں نکالا؟ خیر، مفتی فضل احمد چشتی صاحب بار بار للکارتے رہے، عبدالحمید خانے والی تو بالکل اس کو تو ایسا صاف سونگا، کوئی 1 لفظ تک نہیں بول سکا اور نہیں بول سکتا ہے، بلکہ ایک خانے وال کی پوری ٹیم اس نے بٹھائی اور کہنے لگے جی عبدالحمید خانے والی کے ایام حیض چل رہے ہیں، لہذا مفتی فضل احمد چشتی صاحب فی الحال لاہور واپس تشریف لے جائیں، 7 دن کے بعد جیسے اس کی ماباری ختم ہوگی تو پھر ہم گفتگو کے لیے اس کو بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج مؤرخہ 3 جنوری 2023 کو جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال کا اجلاس عالمگیر ہوٹل خانیوال میں منعقد ہوا ہے، جس میں ہماری ضلع خانیوال کی چاروں تحصیلوں کے اور ضلعی عہدیداران نے بھرپور شرکت فرمائی ہے۔ آج جو صورتحال مناظرہ کے حوالے سے استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان اور مولانا فضل احمد چشتی صاحب کے درمیان ہوئی کھڑی ہے، اس حوالے سے جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب تک جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ آج واپس لاہور تشریف لے جائیں اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اپنا کوئی نمائندہ خانیوال میں بھیجیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان ضلع خانیوال ان دونوں علمی شخصیات کو اپنا پلیٹ فارم مناظرے کے لیے مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مکمل طور پر ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کا انتظام بھی، اور آپس میں مناظرہ کروائیں گے تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کی تو یہ حالت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا جی، شام کے وقت جب آخری کلپ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے واپسی کے ارادے کا چڑھایا مغرب کے وقت، تو اس کے بعد انہوں نے ناچنا شروع کیا
یہ جی بدر منیر کھڑا ہے، یہ 1000 بندے کھڑے ہیں لبیک کے، یہ 1000 عالم کھڑے ہیں، یہ سارے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یار مناظرہ ہے، تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے؟ یہ 1000 جتنے بھی ادھر کھڑے تھے، کوئی داڑھی مونڈا کھڑا تھا، یہ مناظرہ کریں گے؟ اور پھر ایک رات کو باوا سا اٹھا، جس نے اپنے سامنے نورانی قاعدہ رکھا ہوا ہے، ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے، سامنے اپنے نورانی قاعدہ رکھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی مناظرہ کرتا ہوں۔ اگر مجھے کہے تو بیٹھے، میں آ رہا ہوں، پھر قرآن پاک، مشکات شریف، شرح عقائد، یہ 3 کتابیں لے کے میں اس کو بھگا نہ دوں تو پھر میرا نام بدل دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی کتاب مجھے ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک، مشکات شریف، شرح عقائد، ان تینوں کو لے کر میں آ رہا ہوں۔ بیٹھے، اگر مجھے کہے میں آ رہا ہوں بھی، میرے شہر میں ملتان میں آیا ہوا ہے، میں صرف قرآن پاک، شرح عقائد، مشکات شریف، یہ 3 کتابیں اٹھا، میرا ایک شاگرد بھی ساتھ جا سکتا ہے، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی ہوگی اس نے۔ یہ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ بیوقوف بنا رکھا ہے سب کو۔ یار اہل سنت کے مذہب کو بدنام نہ کرو، نورانی قاعدے والے مناظرہ کریں گے؟ بڑے ختم ہو گئے تمہارے، یا ان کے اندر حس نہیں رہی؟ وہ کیوں نہیں باہر آتے؟ یہ شتونگڑے مناظرہ کریں گے جو نورانی قاعدہ سامنے رکھا ہوا اور کہتا ہے جی میں بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، ملتان میں بیٹھا ہوں، میرے پاس نورانی قاعدہ ہے، بس میں مناظرہ کرتا ہوں۔ خبیثوں، یہ علم کا میدان ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اپنے بڑوں کو کہو یار اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کا یہ مسئلہ ہے، تو ہمارے بڑوں باہر نکلو اور گفتگو کرو۔ تمہارے بڑے سارے مر گئے، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا جن کے اندر صحابہ کرام کی اہل بیت کی کوئی حص ہو۔ باقی یہ رہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ یہ یزید کے حق میں کتاب لکھی گئی ہے اور یزید کو سچا کہتے ہیں۔ یزید کو کس تمہارے باپ نے سچا کہا ہے؟ کتاب کے پہلے صفحے میں بھی یزید کو پلیت لکھا گیا ہے، اور کتاب کے آخری صفحہ میں بھی یزید کو پلیت لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں صحابہ کرام کو سچا ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے، حضرت امیر معاویہ نے جب بنایا تھا اس وقت یزید فاسق نہ تھا، لہذا معاویہ سچے، اور صحابہ کرام نے اس وقت جو بیعت کی تھی اس وقت یزید کا چونکہ فسق و فجور ظاہر نہ ہوا تھا، لہذا صحابہ سچے۔ صحابہ کرام کی سچائی کو بیان کیا گیا، یزید کی سچائی کو نہیں۔ یزید کو ہم کل بھی فاسق مانتے تھے، آج بھی فاسق مانتے ہیں، ایک وقت سے، یعنی جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اب دولت کے نشے میں آ کر وہ فاسق بھی بن گیا، پلیت بھی بن گیا، سارا کچھ بن گیا۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، صحابہ کرام نے اس کی بیعت کی، اس وقت وہ فاسق نہ تھا۔ ہم سچائی صحابہ کرام کی بیان کر رہے ہیں، کسی نے بھی یزید کی سچائی کو بیان نہیں کیا۔ کس تمہارے باپ نے بیان کیا ہے؟ لاؤ ایک ثبوت بھی جس کے اندر ہم نے یہ کہا ہو کہ یزید سچا ہے، یا ہم نے کہا ہو کہ یزید حق پر ہے۔ ایک کلپ، ایک ثبوت پیش کیجیے۔